وہ ہمارے روزانہ کے معمولات سے متعلق عناوین کو رکھا گیا، اور ان مسائل کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ روزہ یہ ایک عبادت ہے، نماز یہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، حج یہ ایک عبادت ہے، اور مسلمان کا تعلق اور جو مسلمان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی ہے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا۔ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر ان عبادتوں کا علم بھی جاننا ضروری ہے۔ جس سے عبادت مقبول ہو جائے اتنے علم کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو روزوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، غیر رمضان سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے، قمری تاریخ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے اس کی 13-14 کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور نفل روزوں کی بھی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایک ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ شانہ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ، علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے کسی عمل کے بارے میں نہیں بتلایا کہ میں اس کا بدلہ ہوں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بتلایا گیا کہ میں روزے کا بدلہ ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ جس طرح ہر ایک کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ حدیث میں بتلایا گیا بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ بدن کا تعلق یعنی روزے کے جو بارے میں بتلایا گیا قرآن کے اندر، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہر امت میں روزہ تھا، اس امت میں بھی روزہ ہے۔ یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ روزے کے ذریعے جو ایک مشق کرائی جاتی ہے، ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی، جو چیزیں حلال ہوتی ہیں روزے میں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی سے قریب ہونا حلال ہے یا بیوی کا ملنا حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر روزے میں ہے تو ان چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے کہ روزے کے بعد عام زندگی کے اندر بھی انسان یعنی روزے کے علاوہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ یہ اس کی مشق ہے، یہ اس کی مشق ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ تو ان روزوں کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے کہ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے، کون سے روزے کی نیت کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک کر سکتے ہیں۔ اور جو قضا روزے ہوتے ہیں، عموماً یہاں جو خواتین ہیں اپنے خاص عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کو غیر رمضان کے علاوہ رکھا جاتا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھ لیا کرتی تھی۔ جو خاص عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے وہ روزے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی۔ تو غیر رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو غیر رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ان روزوں کی نیت کب سے کرنی چاہیے، کب تک کر سکتے ہیں، اور اس کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ورنہ روزہ تو اگر ایسے ہی علم اگر نہ ہو اور اگر ہم سے کوئی ایک ایسی خطا ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہمارا روزہ رہنا اکارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا علم بھی جاننا ضروری ہے۔ تو انہی سے متعلق میں کچھ یہاں مسائل ضروری جو بنیادی ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔
यहाँ जो ऑनलाइन ख़वातीन हैं, मैं उनके सामने ये PDF शेयर कर रहा हूँ, वो स्क्रीन शेयर है, वहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह जो ऑफलाइन ख़वातीन हैं, वो अपने ग्रुप के अंदर भी मैंने एक PDF भेजा है रोज़ों से मुताल्लिक़ जो मसाइल है ज़रूरी मुख्तसर, और वहाँ भी आप खोल कर देख सकती हैं कि मैं यहाँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जाऊँगा, क्योंकि जो PDF है बहुत तवील है और इस मुख्तसर वक्त में इन सारी चीज़ों का इहाता नहीं किया जा सकता है। आप इतना चीज़ें जान लीजिए जो ज़रूरी है। सबसे पहले रोज़े की नीयत, रमज़ान के रोज़ों की नीयत। रोज़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक है रोज़ा फ़र्ज़, एक है रोज़ा नफिल, एक है सुन्नत रोज़े। तो आप इन चीज़ों की तफसील को सुनिए। जो रमज़ान का रोज़ा होता है वो फ़र्ज़ रोज़ा है। अफजल ये है कि इसकी नीयत सुबह सादिक से पहले कर ली जाए। अगर सुबह सादिक से पहले रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखने का इरादा नहीं किया, सुबह सादिक के बाद इरादा हुआ कि रोज़ा रखना है, अगर उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे रोज़ा टूट जाता है, ना उसने खाया, ना उसने पिया, ना उसने बीवी से करीब, ना मियाँ बीवी से ना दोनों का मिलाप हुआ, तो ऐसी सूरत में दोपहर से पहले, दोपहर से 1 घंटा पहले, यानी ज़वाल से पहले रोज़े की नीयत कर सकते हैं। सुबह सादिक से पहले नीयत करना अफजल है, और अगर नीयत नहीं की तो फिर ज़वाल से पहले, यानी 12 बजे से पहले, ज़ोहर से 1 घंटा पहले फ़र्ज़ रोज़ों की नीयत कर सकते हैं। जबकि अगर आपने कुछ खाया, कुछ न पिया हो, उस सूरत में आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं। और जो क़ज़ा रोज़े होते हैं और जो नज़र गैर मुअय्यन, यानी कोई ऐसा नज़र नहीं माना था, बल्कि ऐसे ही नफिल रोज़ों की नीयत और कफ़ारे के रोज़े की नीयत सुबह सादिक से पहले करना ज़रूरी है। इसके बाद नीयत की तो शरअन मोतबर नहीं होगी। जो क़ज़ा रोज़े होते हैं, रमज़ान में जो छूट जाते हैं रोज़े, उसके अलावा रमज़ान के अलावा जो रखे जाते हैं रोज़े, क़ज़ा रोज़े, और इसी तरह नफिल रोज़े, नज़र गैर मुअय्यन, यानी एक नज़र का मन्नत के जो रोज़े, यानी अगर मैं इम्तिहान में पास होगी तो रोज़े रखूंगी, और इसी तरह और जो बहुत सारी चीज़ें लोग मन्नत मांगते हैं, नज़र मतलब मन्नत मांगना। तो जो मन्नत के अलावा यानी नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े, और इसी तरह कफ़ारे के रोज़े। कफ़ारा किसे कहते हैं? जो रमज़ान के रोज़ों में कुछ ऐसी गलती हो जाए जिससे कफ़ारा लाजिम हो जाता है, फिर कफ़ारे के रोज़े मुसलसल 2 महीने रखे जाते हैं। तो इन तमाम यानी क़ज़ा रोज़े और नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े और कफ़ारे के रोज़े, इन सब की नीयत सुबह सादिक से पहले कर लेना ज़रूरी है। और अगर सुबह सादिक के बाद अगर नीयत की तो फिर उसकी नीयत का एतबार नहीं किया जाएगा। और इसी तरह नफिल और मन्नत के रोज़े और रमज़ान के रोज़ों की नीयत सुबह सादिक से पहले ना की तो दोपहर से 1 घंटा पहले नीयत की जा सकती है। जुबान से रोज़े की नीयत ज़रूरी नहीं, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अलबत्ता जुबान से नीयत का इजहार में कोई हरज नहीं है, अहादीस मुबारका में इसका सबूत मिलता है। बाज़ाब्ता जैसे हम लोग रमज़ान के रोज़ों में या फिर कोई और चीज़ों के रोज़ों में घरों में इस चीज़ का ख़ास लिहाज किया जाता है कि जल्दी से नीयत कर लीजिए, तो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कर लिए तो कोई हरज भी नहीं है, क्योंकि इसका सबूत कुरान से मिलता है, ये अहादीस से मिलता है। जी, इसी तरह सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रख लीजिए, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, आप पहले ये देख लीजिए, भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। एक से ज़ायद बार में भूल फिर कर खा भी लें तब भी रोज़ा नहीं टूटता। भूलने की वजह से एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा, अगर वो इस कदर ताकतवर है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो रोज़ा याद दिला देना वाजिब है। और अगर ताकत न रखता हो तो रोज़े से ज़्यादा तकलीफ होती हो तो उसको याद ना दिलाएं, खाने दें। अगर कोई आदमी ऐसा खा रहा है जो ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, रोज़े से उसको तकलीफ नहीं होती, तो फिर उसको याद दिलाना वाजिब है, भाई आपका रोज़ा है, बहन आपका रोज़ा है, आप मत खाइए। हाँ, अगर कोई ऐसा दुबला पतला इंसान है, अगर वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं,
جس سے اس کو روزے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ تھوک نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا بھی تھوک نکل لیں۔ اگر پان کھا کر خوب کلی کی اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کے اندر کچھ لالی پن ختم نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ ناک کو اتنے زور سے سلک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح منہ کی رال سلک کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون نکلا ہے داڑھوں کے اندر سے اور اس کو نگل لیا، اگر وہ تھوک سے کم ہے، اس کی مقدار تھوک سے کم ہے اور اس کا مزہ حلق میں بھی نہیں آ رہا ہے اور معلوم بھی نہیں ہوا ہے کہ میں نے خون کو نگل لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کی مقدار زیادہ ہے، محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو نکل رہا ہے تو پھر روزہ جاتا رہے گا اس کا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن خواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہو تو غصہ آئے گا، اس کی نمک چکھ لینے کی گنجائش ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا سالن ہی آپ لوگ کھا لیں، یعنی آپ چکھ کر دیکھیں نگل لیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بس چکھ کر فوراً تھوکنا ہے، اس کو نگلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عموماً گھروں میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کو اجازت، ایسا کہتے ہیں بعض عورتیں کہ عورتوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ چکھ سکتے ہیں اور نگل سکتے ہیں کھانا پکاتے وقت، اس کی اجازت نہیں ہے، چکھ کر تھوک دینے کی اجازت ہے۔ کسی چیز کو اپنے منہ میں چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی شدید ضرورت پڑے اور مجبوری وہ ناجاری ہو جائے، مجبور ہے، کوئی عذر ہے، ضروری ہے، منہ سے چبا کر ہی کھلانا پڑے گا تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ خون دینے، خون لگوانے، انجیکشن اور ڈراپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میک اپ کرنے، کریم، لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے، اسی طرح استحاضہ ایک بیماری ہے، اس میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، اس طرح استحاضے کی حالت میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ دوران روزہ اگر استحاضے کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں۔ بام یعنی جو زنڈو بام ہوتا ہے، زندہ طلسمت ہوتا ہے، اس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اندر نہ جائیں۔ پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر پر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں تیراکی، سوئمنگ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے، اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کورونا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، کورونا ویکسین انجیکشن بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایک بات اور دوسری یاد رکھیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو چیزیں میں آپ کو ذکر کروں گا، ان چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 60 غریبوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے، صرف قضا کر لے، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور حلق میں اتر گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، روزہ تو ٹوٹ گیا، بعد میں قضا کر لینا چاہیے، کفارہ نہیں ہوگا۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے کی تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے تھوڑا ہوا، اس سے تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹا، یعنی اگر قے منہ بھر کے نہیں ہوئی، تھوڑا ہوا، تھوڑی ہوئی تو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ نگلنے کی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اسی طرح اگر کسی کو قے آ گئی اور یہ وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر اس نے قصدن جان بوجھ کے کھا لیا، بھائی میرا روزہ تو ٹوٹ گیا قے آنے کی وجہ سے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نکل لیا، چاہے چنے سے کم ہو زیادہ ہو، ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نکل لیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس سے پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یعنی بھولے سے کھا لیا، پھر اس کے بعد میں سمجھ لیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لی، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، تو کچھ کھا لیا جان بوجھ کر، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا، تو صرف قضا لازم ہے۔ یعنی یہ ایسا کھا لی، عموماً ہمارے شہروں کے اندر بہت ساری جگہ پر آذان تک کھاتے ہیں، آذان تک کھانے میں نہیں کھانا چاہیے، جو وقت لکھا گیا وہ وقت پر ختم کر دینا چاہیے۔ جو عموماً ہمارے پاس جو اوقات سحر اور افطار جو آتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد 5 منٹ بہت سے بہت 8 منٹ تک کھانے کی گنجائش ہے، اس کے بعد آذان تک کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب بہرحال یہاں جو مسئلہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ابھی یہ سمجھا کہ سحری کا وقت باقی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو صبح صادق ہو گئی، آذان ہو گئی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں قضا کر لینا چاہیے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، رمضان کے روزوں کی قضا اور کفارہ ہے۔ رمضان کے علاوہ کی روزے، جیسے نیت کا روزہ تھا، آپ منت کا روزہ تھا، رکھ لیے، رکھنے کے بعد جان بوجھ کے توڑ دیے تو قضا واجب ہے، کفارہ ضروری نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، برش کرنا اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں اسے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر کیا تو مکروہ تو ہو گیا، اگر دوران منجن یعنی اگر برش کرتے وقت اگر اس کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارے کی ضرورت نہیں۔ روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، صرف قضا واجب ہے۔ یعنی روزہ رکھے تھے رمضان کا اور اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور یہ اندیشہ ہے کہ مرض اور بڑھ جائے گا، بیماری اور بڑھ جائے گی، اور یہ روزے کو مسلسل رکھنا یہ مرض میں اضافے کا سبب بنے گا، یقین ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے، جائز ہے، اس کا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلے گیا، غرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لوبان، عود وغیرہ کا سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جیسے عود دان یا پھر اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں دھوئیں والی، اس کو اپنے پاس رکھ کر جان بوجھ کر سونگھ رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگا اس کے اوپر۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان مبارک میں روزہ توڑ دے، رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے۔ انہیلر جو لیتے ہیں سردی کی وجہ سے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے۔ انیما کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، یعنی ایسی جو چیزیں جو بتاؤں گا میں، اگر وہ چیزیں کر لیے تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔
تو انشاءاللہ میں کفارے کی تفصیل آگے بیان کروں گا. تو آپ یہ پہلے یہ تو چیزیں آپ سن لیجئے. ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی تو اس صورت میں قضا بھی واجب ہے، کفارہ دونوں واجب ہے. جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، ان تمام صورتوں کے اندر اس روزے کی قضا بھی ہے اور اس روزے کا کفارہ بھی ہے. اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، عورت پر صرف قضا لازم ہے. عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا، روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا. ہاں، فدیے کے بارے میں، ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا عذر دائمی ہو تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جنہیں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. جو فدیہ ہے یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آج کل شوگر اور بی پی یہ عام بیماری ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنے بیماری کا علاج تشخیص کرواتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے علماء کے پاس جائیں کہ مولانا مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ پوچھ کر رکھیں. آپ ایسے ہی بلا عذر کے ہٹے کٹے ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے، ایسا مناسب نہیں ہے. بلکہ ایک ایسے مسلمان عادل ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میرے روزہ رکھنے سے میری بیماری میں اضافہ ہوگا کیا، یا اور میں بیمار ہو جاؤں گا کیا. ایسی سب ساری باتیں پوچھنے کے بعد اگر وہ ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے روزہ مت رکھیے تو پھر علماء کے پاس اس کی اجازت دے کر روزہ نہ رکھے، اس کا فدیہ دے دیں. ہاں، اگر آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا ملنے کی امید ہے، یعنی صحت مندی کی امید ہے، تو پھر بعد میں جب صحت مندی کے زمانے میں ان روزوں کی قضا بھی کرنا ضروری ہوگا. جو فدیے کی مقدار ہے بہت ساری جگہ پر آپ لوگوں کو بتائی گئی اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جو گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو ہر روزے کے بدلے. یہاں آپ جب فدیے کی جب باری آتی ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے اس کے اندر معیار ہیں، لیولز ہیں. گندم سے دو، کھجور سے دو، اور کشمش سے دیجئے یا پھر کھجور سے دیجئے. تو اس میں یہ جو بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے، اس میں آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیے، جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو اس چیز سے خیال رکھیں. آپ دیکھیے روزانہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے جو روزانہ کھانے کا جو معمول ہے وہ ایک ٹائم کا آپ کا 60 روپے تو نہیں ہوتا. ایک تو یہاں شریعت نے بتلایا ہے ایک معیار 2.25 کلو گندم کے اعتبار سے، جو آج کل جو مل جاتی ہے یعنی گیہوں جو مل جاتی ہے 2.25 کلو وہ 70-80 روپے میں مل جاتی ہے. اس سے آپ کا حق ادا ہو جائے گا، فرض ختم ہو جائے گا. لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں جس کے اندر غریب کا زیادہ فائدہ ہو، اور آپ کے نکالنے پر آپ کو وہاں پر تھوڑا سا کچھ تکلیف محسوس ہو. جب صدقہ بھی نکالتے ہیں تو ایسے صدقہ مت دیجیے جس کے صدقہ نکالنے کے بعد کوئی آپ کو افسوس ہی نہیں ہو رہا، جیب میں سے 10 روپے جا رہے افسوس ہی نہیں ہو رہا. ایسا مت دیجیے. آپ کے صدقہ نکلنے سے آپ کے اوپر وہ گران گزرے، بوجھ محسوس ہو، اتنے روپے دیجیے آپ صدقہ. 200 روپے آپ جیسے آپ مالدار ہیں، 200 روپے آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 200 روپے آپ یوں ہی دے دیں گے اور آپ بھول بھی جائیں گے. ہاں، اس کی قدر بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. لیکن صدقہ نکالنے میں آپ لوگ یہ خیال کرنا
کہ جس سے ہمیں بوجھ محسوس ہو، جس سے ہماری جان پر گراں گزرے، جب نکل رہا تو ہمارے جب جسم ہمارے جب جیب سے جب مال نکل رہا تو بوجھ محسوس ہونا اس چیز کا، تھوڑا سا غم محسوس ہونا، اتنا نکالے۔ اب عموماً جب بات کہی جاتی کہ بیمار ہے تو بیمار صدقہ دینے سے بیماری ٹل جاتی ہے، 100-200 روپے نکال دیے۔ آپ دواخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لاکھ روپے لگا دیے، 200 روپے نکال رہے صدقہ، یہ کیا برابری ہے؟ آپ علاج کروانے کے لیے 1 لاکھ روپے نکال رہے۔ میں آپ کو شریعت کی بات نہیں بتلا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں بتلا رہا ہوں ایسا نکالیے ایسا نکالیے، بلکہ ایک جو شریعت کا مزاج ہے وہ مزاج کو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ اتنا نکالیے جس سے آپ کے دل پر اور آپ کے نکالتے وقت بوجھ محسوس ہونا۔ آپ کرا رہے علاج 1 لاکھ روپے کا اور نکال رہے 500 روپے، کم سے کم 10,000 تو نکلے جیب میں سے۔ ارے ہاں بھائی 10,000 جیب سے نکل رہے تو بوجھ محسوس ہو رہا، تو ایسا کرنا چاہیے آپ لوگ۔ تو یہ شریعت کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، شریعت کی بات نہیں بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے تو پھر کشمش جو 350 روپے میں 3 کلو مل جاتی ہے اس کے اعتبار سے نکالے، جو مختلف مقداریں لکھی ہوئی ہے اور اس کے قیمتیں بھی موجود ہیں آج کے زمانے کے حساب سے، آپ اس کے حساب سے نکالیں۔ اور جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے وہ تو ہر ایک پر ضروری ہے، جو عید کے دن صبح جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی نماز سے پہلے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے پر 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے تو میں نصاب کا مالک ہوا تو میں صدقہ فطر دینا۔ اگر آپ کھا رہے پی رہے، اچھا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیجئے، تاکہ آپ کے دینے سے جو غریب ہے، جو عید کے دن اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے، یہ اس کا مقصد ہے صدقۃ الفطر کا۔ جی فدی کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے کچھ ضروری جو باتیں ہیں بتلا دیا ہوں۔ مسافر اور مریض اور حاملہ